یہ سارے اعلان نوٹ کر لیں کہ صحابہ کو اگر عزت ملی تھی تو کس لیے؟ ان کی صفت کی وجہ سے کہ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی سختیاں کافروں کے لیے تھی لیکن ان کی نرمیاں مسلمانوں کے لیے تھی۔ لیکن ہمارے حکمران کیا ہے؟ ان کی چاپلوسیاں، ان کی نرمیاں ساری ہمیں کفر کہتی ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ظالم ہے۔ بلوچستان کا غریب ہو اس کے لیے ظالم ہے، کوئی پاکستان میں اسلام کا نام لے اس کے لیے ظالم ہے۔ دیکھیں نا پاکستان کے اندر گستاخ رسول کے لیے اگر کوئی بندہ بات کرے کہ اس کی سزا موت ہے تو اس پہ یہ سارے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں؟ اور بلوچستان میں ایک نہیں ہزاروں باپ بنائے عدالت آپ قتل کریں، بندے اغوا کریں، آپ ان کو اٹھائیں اور گھر والوں کو بتائیں بھی نہ، یہ کون سا انصاف ہے؟ آپ کی عزت خدا رسول سے زیادہ ہے؟ آپ کی ویلیو خدا رسول سے زیادہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے، اس کو FIR کرائی جائے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام کا، مذہب کا، دین کا اگر کوئی گستاخ ہے، کوئی دشمن ہے، اس کا طریقہ کار آپ کہتے ہیں کہ FIR ہو، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، جرم ثابت ہو تو سزا دی جائے، اور اگر بے گناہ ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بندہ مسنگ پرسن نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کسی کو یہ اجازت نہیں ہے، کسی ادارے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے جس کو چاہے جناب وہ آ کے مسنگ پرسن بنا دے۔ بالاج بلوچ ایک اکیلا بندہ نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی ہے۔ آج اس کے لیے اٹھنے والی آواز بلوچستان سے چلتے چلتے وہ اسلام آباد کے دروازے تک آ گئے ہیں، اور آپ کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی کہ آپ ان کی بات سنیں۔ عالم کفر آپ کو فون کرے، ان کی آواز آپ کو فوراً سنائی دیتی ہے۔ اسرائیل کی حمایت میں عالم کفر آپ کو مجبور کرے تو آپ کا بیان آ جاتا ہے کہ اپنی فوج بھیجنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے ان بچوں کی آواز کس نے سننی ہے؟ ان بیٹیوں کی آواز کس نے سننی ہے؟ ان ماؤں کی آواز کس نے سننی ہے جو کتنے دنوں سے، شاید 1 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ پیدل سفر کرتے ہوئے اور جناب اعلیٰ کہیں پہ سوار ہو کے کہیں سے پیدل چلتے چلاتے آج اسلام آباد کے دروازے پہ پہنچے ہیں؟ کیا ریاست کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کی بات؟ تو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ میرے نبی کا دین ہے، اور یہ دین آئے گا تب جا کے انشاءاللہ العزیز غریبوں کی آواز سنی جائے گی۔ دین آیا، دین آیا۔ سنیں یہاں پہ ایک بات اور بھی میں کہتا جاؤں کہ بلوچستان جس طرح ہمیں پنجاب عزیز ہے اسی طرح ہمیں بلوچستان بھی عزیز ہے، جس طرح ہمیں سندھ عزیز ہے، KP کے عزیز ہے، آزاد کشمیر عزیز ہے، اسلام آباد عزیز ہے، اسی طرح ہمیں بلوچستان عزیز ہے۔ اس لیے کہ میرے قریب آقا نے فرمایا مومن کی مثال جسد واحد کی مثال ہے، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں روڈوں کے اوپر کھجر خراب ہوتی رہیں، وہاں پہ جناب وہ فریاد کرتی رہیں، اور مسلمان جناب پرامن طریقے سے اپنے گھر میں پڑا رہے کہ سانوں کی ہمیں کیا لگے گی۔ یہ یاد رکھیے گا رسول اللہ کا غلام کبھی بے حس نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا غلام کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا، میرے کریم آقا کا غلام کبھی جناب اعلیٰ اتنا بڑا واقعہ سانحہ دیکھنے کے بعد کبھی آنکھیں بند کر کے اس سے غافل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے امیر نے ایک ہی بات کی ہے، ہم آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہر ظالم کا ہاتھ روکیں گے انشاءاللہ، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا آج بھی اصولی موقف ہے کہ کسی بندے پہ کوئی الزام ہے، اگر واقعتاً وہ ریاست کا کے خلاف کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرتا ہے جو قابل سزا ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے، اس کے اوپر کیس چلایا جائے، اور پھر سیکھنے کی طرح اس طرح نہیں کہ آپ اپنی تحویل میں لے کے پھر اس کو بم دھماکے سے اڑا دیں اور یہ بدماشیاں کریں۔ یہ طریقہ کار کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، اس کے اندر اسی وقت خیر آئے گی جب رسول اللہ کا دین بھی نافذ ہوگا، اور حضور کا دین یہ کہتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پہ آمادہ مت کرے کہ تم اس کے اوپر ظلم کرو، بلکہ دشمن کے ساتھ بھی
انصاف کرو. ہمارے نبی کا دین تو دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا درس دیتا ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو جناب اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہم بڑے وفادار ہیں, ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں. تو یہ چیزیں کسی صورت برداشت نہیں ہوگی. پاکستان کے اندر انشاءاللہ العزیز تحریک لبیک یا رسول اللہ کل بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑی تھی, آج بھی انشاءاللہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی.